جو ایمان ہمیں اپنے بستر سے جائے نماز تک نہیں لے کر جا سکتا، وہ کل قبر سے جنت میں لے جائے گا؟ یہ خام خیالی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری سوچ کی پسماندگی ہے، یا پھر ہمیں کسی نے غلط گائیڈ کر دیا کہ بس اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بس ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو۔ حالانکہ حضرات صحابہ کی زندگیاں، نمازیں پڑھ کر بھی چہروں پہ ہاتھ رکھ دینے والے صحابہ، نماز پڑھ کے بھی بھئی ہاں، جب وہ حدیث سننا اللہ کے نبی کی، جب نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملتا ہے، کسی کو 10 گنا پورا اجر ملتا ہے، کسی کو 9، کسی کو 8، کسی کو 7۔ اور بعض ایسے بد نصیب نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں گندے کپڑوں میں لپیٹ کر۔ جب یہ حدیث صحابہ نے سنی تو نماز پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی یا نہیں کی۔ اللہ نے حالانکہ ان کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ عروہ بن زبیر کا پاؤں زخمی ہوا، معاملہ بگڑ گیا تو کہا جی پاؤں کاٹنا پڑے گا، اور پاؤں کاٹنے کے لیے ذرا اس دور کا آپریشن تھیٹر تھے نہیں آج کل کے، نہ کوئی میڈیسن، نہ کوئی سن کرنے کا نظام، تو کہا جی پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ شراب پی جاتی تھی کہ آپ شراب پی کر تھوڑا مدہوش ہو جائیں گے، ہم آپ کا پاؤں کاٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایمان اور شراب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز کے لیے شروع کرتا ہوں نماز، پاؤں اپنا باہر کر دیتا ہوں، اور تم میری جب نماز کی کیفیت دیکھو تو میرا پاؤں کاٹ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب نماز شروع کی، اس دوران جو طبیب تھا اس نے پاؤں کاٹا، اب ظاہرہ کو سن نہیں کیا، اس نے تلوار ہوگی، کوئی ٹوکا ہوگا یا کوئی برچھی خنجر ہوگا، اس سے مارا، پاؤں کٹا، پھر خون کا فوارہ نکلا، اس کو یعنی جو بھی اس کا پروسیس وہ کیا، انہوں نے جب سارا کر کے اپنا کام تمام کر لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا جی کہ ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ یعنی ہمارے جسم پر مکھی بیٹھے پورا جسم جھرجھری لیتا ہے، تو طبیب کہتا جب میں نے نشتر چلایا تو اتنا بھی رشا ان کے جسم پہ طاری نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگی بھی ہے، حالانکہ پاؤں کٹا ہے ان کا۔ یہ تھی ان کی نماز۔ القاضی ایز ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ۔